نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تکونوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ایک قرآن پاک کی آیت یہ ہے، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اب دوسری آیت کو ہم سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تمہارے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پہلی آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے ڈرو بھی، اور جو فرض ہیں چیزیں، جو فرضیت ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اسے پورا کرو۔ اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی اب تو شعبان معظم ہے نا، آخری دن ہے۔ اب رمضان مبارک جو ہے وہ بابرکت مہینہ، عظمتوں والا، رحمتوں والا، اور رمضان مبارک کی گھڑیاں روزے دار کا دن بھر میں کاروبار کرنا، نوکری کرنا، جہاں سے اس کی حلال روزی آتی ہے، وہ بھی عبادت۔ رات کو تراویح کے بعد سو جانا، وہ بھی عبادت۔ دن بھر میں روزہ رکھنا، وہ بھی عبادت۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں ایمان والوں پر۔ یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ایمان مسلمان کے پاس دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں مسلمان کے پاس۔ ایمان جو ہے وہ مسلمان کے لیے پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک انعام ہے۔ اگر ایمان پر قائم رہے گا تو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی سرخرو ہوگا۔ ایمان لا کر ان باتوں پر عمل کرتا رہے گا تو سرخرو رہے گا، اور اگر ایمان لا کر پھر وہی برے کام، برائیاں، گناہ، تو یاد رکھو اس بات کو، جو برا عمل کرے گا اس کا برا عمل لکھا جائے گا۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ بس شروع ہو رہا ہے رمضان، اب تو رمضان کی بابرکت گھڑیاں شروع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے۔ آج تو بھی شعبان معظم کی مطلب آخری تاریخ ہے نا، مطلب آخری تاریخوں میں ہیں، تو اس کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کا آج آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان آ جائے گا۔ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں، روزہ رکھنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں ضرور، لیکن روزے کی حفاظت نہیں کرتے۔ آج کا جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، نیٹ کے اوپر ساری برائیوں کو لگے رہتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ۔ کانوں سے سنتے رہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ہاتھوں سے چینج کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ابھی ان کی بات بعد میں کرتے ہیں کہ جو رمضان کا روزہ رکھ کے برا عمل کرتے ہیں، ابھی ان کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے ان کی بات کرتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے،
بغیر کسی شرعی عذر کے جو لوگ روزے نہیں رکھتے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب پکڑ آئے گی، جب سزا ہوگی، پھر یاد رکھو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو حکم عدولی کرتا ہے مسلمان، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو حکم عدولی کرے گا، پھر یاد رکھو پھر مصیبتیں، پھر پریشانیاں، پھر دکھ، پھر تکلیفیں، پھر بڑی بڑی بیماریاں، پھر گھریلو پریشانیاں، پھر کاروباری پریشانیاں، پھر مالی پریشانیاں، پھر اولاد کی پریشانیاں، پھر بیوی کی طرف سے پریشانی، بیوی کو شوہر کی طرف سے پریشانی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر پریشانیاں خود بخود ہی شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا چاہیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ایک بات یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن دنیا چھوڑ کے سب نے چلا جانا ہے، یہ ظاہری دنیا کو چھوڑ کے سب نے چلا جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا رہ نہیں جائے گا، جو بھی پیدا ہونے والا ہے، جو باقی رہے، جو بھی پیدا ہوا اس نے جانا ہے۔ اب دیکھنا، جوانی ہوتی ہے، بندہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، جوانی ہوتی ہے نا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ جب پیسہ ہوتا ہے اس کا کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مال و زر میں ہوتے ہیں، دنیا کے سائشوں میں ہوتے ہیں، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی قبرستان میں جا کر بھی دیکھیں، ہمارے سے زیادہ حسین و جمیل، ہمارے سے زیادہ پیسے والے، ہمارے سے زیادہ تعلقات والے، ہمارے سے زیادہ قد کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہت اچھے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں ہیں ہی نہیں۔ پچھلے رمضان میں یہاں پر موجود تھے، اس رمضان میں نہیں ہے دنیا میں۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم رمضان کے بابرکت روزے چھوڑ دیں گے، رمضان کی بابرکت راتیں ضائع کر دیں گے، رمضان میں تراویح کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیں اس بات کو، رمضان تو گزر ہی جائے گا میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، رمضان تو گزر جائے گا۔ جس نے روزہ رکھنا ہے اس کا بھی گزر جائے گا، جس نے روزہ نہیں رکھنا رمضان اس کا بھی گزر جائے گا۔ صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ایمان والا ہے، روزہ رکھے گا، تراویح پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، رات کو نماز تہجد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، کاروباری معاملات، گھریلو معاملات، سارے کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، بہت بہتر ہو جائیں گے، بہت بہتر ہو جائیں گے، بہت بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، بہت سارے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے نمازی، بہت سارے لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس شروع میں رمضان میں نماز بھی پڑھی اور روزہ بھی رکھا، اس کے بعد روزہ بھی چھوڑ دیا اور نمازیں بھی مسجد میں جا کے چھوڑ دی۔ اب لوگوں سے جو کہنے کا اصل مقصد ہے فقط یہ ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے مستفیض ہونا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں ان سے میری التجا ہے کہ روزہ ضرور رکھیں، خاص کر بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے بچے یہ سوال کرتے ہیں ہم بھوکے پیاسے کیوں رہیں؟ بچے روزے نہیں رکھتے، ہم کیوں بھوکے پیاسے رہیں؟ یہ کیا بات ہوئی، صبح کھانا کھا لینا اور رات کو پھر جا کھانا؟ بچے سوال کرتے ہیں، بچوں سے مراد یہ 15 سال 18 سال 20 سال کے جوان بچوں کی بات کروں، معصوم بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ اے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو پاکستان میں رہنے والوں کہ تمہاری اولادیں کم از کم یہ سوال نہیں کرتی، لیکن اگر یاد رکھو ماں باپ روزہ نہیں رکھیں گے تو کل کو تمہاری اولادیں تمہیں یہی سوال کریں گے ہم کیوں روزہ رکھیں۔ بات تو ایمان والوں کی ہے، یہ تو ایمان والا کہے گا میں نے روزہ رکھنا ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ جو ایمان سے خالی ہے وہ تو نہیں کبھی رکھے گا روزہ، کیونکہ میں کیوں رکھوں روزہ، میں بھوکا پیاسا کیوں رہوں؟ حالانکہ وہ رب جو سارے یہ جہان کا مالک ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے کہ سارا سال تو میں تجھے دیتا ہوں، جتنا مرضی کھا، جتنا مرضی پی،
رمضان میں بھی جتنا جی چاہے کھا اور پی، لیکن رمضان میں صبح سحری سے لے کے افطاری تک، سحری سے لے کے افطاری تک تو نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، غیبت نہیں کرنی کسی کی، جھوٹ نہیں بولنا روزہ رکھ کے، نہیں بولنا چاہیے، غیبت ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ہاتھوں کا زنا نہیں کرنا، نیٹ پہ بیٹھ کر بری تصویریں، نازیبہ تصاویر، نازیبہ ویڈیوز تلاش نہیں کرنی، روزے کی حالت میں ویسے بھی نہیں کرنی، لیکن روزے کی حالت میں تو روزہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ ٹی وی چینلز پر ایسے پروگرام جن کو دیکھ کر بندہ فیملی والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا ان کو مناسب نہ سمجھے، کئی فیملیاں بھی ایسی ہیں کہ ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں۔ رمضان مبارک کا روزہ رکھ کے جب خالی منہ باندھنے کا نام روزہ نہیں ہے، رشوت کا لین دین نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سودی کاروبار نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، غلط بیانی نہیں کرنی، سودا بیچنے میں ایمانداری کرنی ہے۔ جو نوکری پیشہ ہیں وہ نوکری پر ایمانداری سے جائیں، ایمانداری سے کام کریں۔ جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھروں میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے برا کام نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی، اللہ پاک کی بارگاہ میں تائب ہونا ہے۔ کوئی برے عمل کی علت ہے، کسی برے کام کی عادت ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں یہ سارے ارادے کرنے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ خالی رمضان تک، پختہ ارادہ کرو کہ میں نے آئندہ سال، آئندہ زندگی میں بھی ایسا نہیں کرنا۔ کسی گناہ کے عادی ہیں تو اس گناہ سے بچو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، معافی مانگو اللہ کی بارگاہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ، رمضان کا روزہ رکھ کے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے پیروں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی روزہ رکھ لیا، منہ بند کر لیا اور گھر میں بیٹھ کے اور ٹی وی لگا لیا اور سارا دن بیٹھ کے بس وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھو، اللہ رب الجلال کو بندے کا اچھا عمل پسند ہے، اچھا کام پسند ہے، اس کی عبادت کرنا مالک کو یہ پسند ہے، اللہ پاک کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نائب کائنات ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تراویح پڑھا کرتے تھے، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، دور کرتے تھے قرآن کا مکمل۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس رمضان کے اندر روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، نفلی عبادت کرتے تھے، نماز تہجد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس رمضان میں خوب عبادت کریں اور اپنی بری جو عادت ہے اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی بری عادت چھوڑ دینی ہے، اور رمضان میں معافی مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے تائب ہو جائیں، پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ آپ انشاءاللہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں
ہماری انوار مدینہ کی لائیو تراویحاں آپ کو روزانہ سنائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارے انوار مدینہ مرکز میں تراویحاں ہوتی ہیں لائیو آپ کو سنائی جایا کریں گی۔ پھر انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن جو ہے وہ بھی آپ کو لائیو انشاءاللہ تعالی مدینہ منورہ میں میں انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کے لیے جاؤں گا، وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی لائیو آپ کو انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتایا جایا کرے گا۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوا کرے گی کہ جتنے بھی انوار مدینہ کے ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کو سحری کے وقت بھی محفل نعت اور اس میں تمام تر وہ باتیں جو سحری اور افطاری کے بارے میں ہیں اور افطاری کے ٹائم بھی وہ باتیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائی جائیں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ اپنا سحری اور افطاری کے وقت انوار مدینہ کے جو پلیٹ فارم سے مدینہ.tv پر نیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو سحری اور افطاری کا انشاءاللہ تعالی کوشش ہم کیا کریں گے کہ سحری اور افطاری کے اندر آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوا کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور بقیہ میں کوشش کیا کروں گا کہ فیس بک پہ جو انوار مدینہ کی فیس بک ہے اس فیس بک پہ میری کوشش ہوا کرے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ منسلک رہیں، آپ کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سارے میسیجز اور رمضان کی بابرکت گھڑیاں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جو رمضان کی بابرکت گھڑیاں، ان گھڑیوں سے ہم مستفیض ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ان کو ضائع نہیں کرنا، اور اپنے بچوں کو ضرور کہنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، اپنے گھر والوں سے کہیں، بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ گھر میں جو روزہ نہیں رکھتا اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ مردوں سے بھی گزارش ہے گھر میں اگر کوئی عورت روزہ نہیں رکھتی تو اس کو اچھے طریقے سے جو محرم رشتے ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ گھر میں شوہر اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے قائل کرے، سمجھائے کہ روزہ رکھنا چاہیے، بیوی اپنے شوہر کو، بچوں کو، اولاد کو، گھر والوں کو یہ سمجھائیں کہ روزہ کوئی نہ چھوڑے۔ یہ روزے خوش نصیب ہیں جن کو نصیب ہوتے ہیں، ورنہ دنیا سے تو چلا جانا ہے ایک دن۔ بحیثیت مسلمان سوچیں ذرا، خدا نہ خواستہ اگر روزہ چھوڑ کر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ روزے بھی چھوڑ رہے اور موت بھی آ گئی تو پھر کیا انجام ہوگا؟ ایمانداری سے فیصلہ کر لیں، پھر کیا انجام ہوگا خود ہی فیصلہ کریں، پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ چلو وہ تو بات علیحدہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور قبر کے اندر جا کے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ روزہ چھوڑنے والے کو روزہ چھوڑنے کی حالت میں موت آ گئی، اور موت بھی رمضان میں آئی، اور آئی بھی اس حالت میں کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، پھر سوچیں کیا انجام ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے نا رمضان میں جو روزے کی حالت میں مر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور بغیر حساب کے اس کو اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ بہت ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، لیکن یہ بھی کبھی سوچیں کہ روزہ نہ رکھا ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور پھر موت آ جائے رمضان میں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، رمضان کے روزے نہ چھوڑیں، رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کا روزہ کوئی بھی نہ چھوڑے، نہ مرد نہ عورت، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے نہ چھوڑیں، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اور تراویحاں لازمی پڑھیں۔ الحمدللہ انوار مدینہ کا مرکز کے اندر انشاءاللہ تعالی انتظام ہے تراویحوں کا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کی تراویحاں پڑھنے کے لیے ضرور تشریف لائیں، ضرور تشریف لائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان کے چونکہ رات دیر ہو جاتی ہے نا، دیر تک یہاں پر اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے، تو رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں کوشش کریں، آپ لوگ کوشش کریں۔ انشاءاللہ پہلا جمعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ سے لائیو بیان ہوگا آپ کے لیے انوار مدینہ میں، اور جو انوار مدینہ میں لوگ بیٹھے ہوں گے یا نیٹ پہ سننے والے ہوں گے ان کی ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگے گی، سلام پیش کیا جائے گا نا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔
روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. جس کی نیت میں ذرا سا بھی خلل ہے کہ یار رمضان کے روزے نہیں رکھنے، خدا را رمضان کے روزے رکھیں. جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں، جو بزرگ مرد ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان سے میری گزارش ہے جن پر روزہ فرض ہو چکا ہے انہیں چاہیے روزہ ضائع نہ کریں. یہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. اور یاد رکھیں روزہ نفس کی مخالفت کے لیے بہترین چیز ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ میں گناہوں پر میرا قابو نہیں ہے، گناہ چھٹتے نہیں ہیں، روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزے کی برکت سے اللہ اس کے گناہ چھڑا دے گا. روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ابھی تھوڑی دیر بعد استخارہ پروگرام ہوگا ہمارا، کچھ ہی لمحوں کے بعد. آپ کوشش کیجئے گا استخارہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. چند ہی لمحوں کے بعد استخارہ پروگرام ہوگا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. استخارہ پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. انوار مدینہ کا استخارہ پروگرام، میری کوشش ہوتی ہے کہ استخارہ پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے جہاں پر استخارے کے نام پر لوگ ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کے مختلف ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کی صف میں شامل ہو کر اپنے آپ کو ظاہری طور پر ایمان والے کہہ کے اور جو ایمان کے خلاف باتیں ہیں وہ ایمان والوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو. اس میں مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان کوئی بندہ ہمیں آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہر کام ہنومان کی مدد سے، ہر کام دیوی کی مدد سے، ہر کام جو شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام ہنومان کی مدد سے، ہر کام آپ کا دیوی کی مدد سے، ہے نا، ایسے کام کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے. کوشش کرنی چاہیے. ایمان ہی تو ہمارے پاس ہے، اور ہے بھی کیا. اگر ایمان بھی ضائع ہو گیا تو کیا بچے گا ہمارے پاس. خدا را ایسے لوگوں سے بہت بچیں ایسے لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپے انعام، کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپے انعام. نوجوانوں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ سے خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی حلال کمائی کو حرام راستے پر نہ پھینکو. بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را اپنے ایمانوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرو. یہ نہ ہی آپ کی عزت کے محافظ ہیں اور نہ ہی آپ کے ایمان کو بچائیں گے. اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا مسلمان تیرے اوپر فرض ہے، لازم ہے. تیری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ تو ایمان کی حفاظت کر. ذمہ داری ہے تیری. ایمان کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے تیری. اگر تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہ کر سکا تو پھر کیا فائدہ تیرا. بحیثیت مسلمان آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، کوشش کریں کہ جو ایمان ہے وہ بچ جائے. ایمان بچ گیا تو باقی ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایمان سلامت ہو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ ایمان خراب ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا تو باقی کچھ نہیں بچے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ ایسے کام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں سے بہت پرہیز کریں جو آپ کو اخبارات میں دکھتے ہیں، ٹی وی چینلز پر آ کے بیٹھتے ہیں. سر عام یہ بات ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز پر آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہر کام آپ کا ہم ہنومان کی مدد سے کریں گے. عجیب ایسی باتیں جن کو سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لکھا ہوتا ہے جناب کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بچے مسلمانوں کے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں ان کے لیے یہ لفظ بہت بڑی بات ہے. اب نوجوان جس کے من میں کسی غیر محرم کی محبت آ گئی ہے، مرد ہے یا عورت ہے،
اس کے لیے لفظ بہت بڑی بات ہو کہتا ہے لے بھی میرا تو مقصد پورا ہو گیا. پھر وہاں جا کر پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں, ایمان بھی ضائع ہوتا ہے. پیسہ تو چلو پھر بھی آ جائے گا, لیکن یاد رکھو خدا نہ خواستہ ایمان ضائع ہوگا تو کچھ نہیں بچے گا. اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت بچیں, بہت پرہیز کریں. بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں, مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. اچھا لکھا ہوتا ہے بیوی آپ کی غلام بن جائے گی, لکھا ہوتا ہے شوہر آپ کا غلام بن جائے گا, کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپے نام, شرطیہ آپ کا بانڈ نکلے گا, شرطیہ لکھا ہوتا ہے. بابا جی شرطیہ بانڈ دیتے ہیں. ایک بات تو بتائیں, کسی کو پتہ چلے یہاں سے پیسے ملنے ہیں, وہ تو سگے بھائی کو نہیں بتاتا, بیٹا اپنے باپ کو نہیں بتاتا. ان کو شرطیہ بتا کے ہمیں یہ بتا دیں کہ شرطیہ, اور خود یہ ہمارے سے ہی 100 روپیہ لے کے 200 روپے لے کے ہماری بات کریں. خدا را احساس کریں, اپنے ایمانوں کو بچائیں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, میں نے گزارش کرنی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا باقاعدہ ایک ادارے کا جامعہ کا آغاز کیا. ماشاء اللہ. تو ویسے تو 6-7 سال سے کام ہو رہا تھا, لیکن الحمدللہ اب باقاعدہ تحفیظ القرآن اور درس نظامی کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں تو خاص طور پہ کامیابی اور استقامت اخلاص کے لیے دعا فرمائیے گا, اور دعا کرے گا پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور گزارش تھی کہ کوئی ذکر اذکار بتا دیجیے کہ طالبات اور معلومات سارے ہی کریں تاکہ ہم سب مل کے آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکیں. جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیٹی نے سوال کیا ہے. میں پوری دنیا کے رہنے والے تمام تر مسلمانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ, ہماری پاکستانی بچیاں, ہماری پاکستانی بیٹیاں, ہمارے اس معاشرے کی بیٹیاں, ان کے جذبات کیا ہیں. یہ فرق ہے پاکستانی معاشرے میں اور یورپین معاشرے میں. یہ فرق ہے مسلمانوں کے معاشرے میں, اور خاص کر میں پاکستان کا کہنا چاہوں گا کہ نئی نسل ہماری اس بات کی دعا کرواتی ہے. ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو عام کیا جائے گا, قرآن کو پڑھایا جائے گا, بچیوں کے درس نظامی کو پڑھایا جائے گا, اور دعا کروا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پیسے کمانے کے لیے ہوتے ہیں. جو شخص بھی اس میں پیسے کمانے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو کیا ملے گا؟ پیسہ تو جو نصیب میں ہے مل ہی جانا ہے. پیسہ تو جو نصیب میں ہے مل ہی جانا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر کہ میرا دنیاوی سورس بن جائے گا تو کوئی سمجھداری نہیں ہے. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں, پوری دنیا کے معاشرے کو, پوری دنیا کے لوگوں یہ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں, یہ ہیں ہماری پاکستانی بیٹیاں, یہ ہیں ہماری پاکستانی بچیاں. بلا شک و شبہ ایک دوسرا رخ بھی اسی تصویر کا ہے کہ انتہا کو پہنچ گئی ہے برائی. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی سرزمین پاکستان کے اندر ایسی اولادیں, ایسی بیٹیاں, ایسی بہنیں موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو دوسروں کی بچیوں کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی اصلاح کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر کے بیٹھی ہیں. بہت ساری ایسی بیٹیاں میرے سامنے, ایسی بہت ساری بیٹیاں موجود ہیں, بہت ساری بہنیں ہماری ایسی موجود ہیں جو اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے دوسروں کی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے. اللہ, بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر, اپنی زندگیوں کو اللہ کے نام وقف کر دیا ہے. اور کام کیا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بچ جائے. اللہ اکبر, دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. ایک طرف معاشرہ یہ ہے کہ عورت کو ہی بدنام کر رہی ہے, عورت کو ہی بیچ رہی ہے, اور دوسری طرف کیا ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہی ہے.
عورت ہی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے نام پر وقف کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی دین کا ہی کام کرنا ہے۔ گھروں کو بھی آباد کرتی ہیں، گھروں کو بھی بساتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں ہیں تو ماں باپ کے گھر کو بساتی ہیں، اپنے سسرال میں گئے ہیں تو اپنے سسرال کو بساتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہنا یہ چاہوں گا، خدا را معاشرے کے اندر جو بیٹیاں ہماری ایسے کام کر رہی ہیں ان کی عزت کیا کریں، احترام کیا کریں۔ عالم اسلام کے مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را جو بیٹی دین اسلام کے لیے کام کے لیے نکلے، کوشش کیا کریں، کوشش کیا کریں، کوشش کیا کریں، اس کی استقامت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرا یقین ہے اس بات پر کہ ایسی بیٹیاں جب معاشرے میں پیدا ہوں گی تو یقیناً 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 معاشرہ بہت درست ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کہیں لالچ نہ آ جائے دنیا کی، کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ نہ سوچ لیا جائے، کوئی تعلقات بنانے کا ذریعہ نہ سوچ لیا جائے، یہ نہ سوچا جائے بڑی پاور بن جائے گی۔ حقیقت پاور تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ ان سے گزارش ہے اپنی استقامت کی دعا مانگے جہاں بھی یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم بیٹا۔ میری نا بھتیجی ہے عرفا جاوید، اس کے رشتے کا پرابلم پڑا ہوا تھا تو کہیں سے ہم نے رشتہ دیکھا ہے، تو آپ سے استخارے کے ذریعے یہ پوچھنا تھا کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ نام بتائیں کیا کیا ہے؟ بچی کا نام ہے عرفا، باپ کا نام ہے جاوید۔ اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام ہے فہیم۔ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رشتہ ان کا ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی ہاں جی، یہ پوچھنا ہے کہ یہ آیا صحیح رہے گا رشتہ اس کے لیے کہ نہیں۔ اگر تو اس میں والدین راضی ہیں تو بات چیت چلانی چاہیے، اگر گھر والے راضی ہیں تو ٹھیک ہے، گھر والے اگر راضی ہیں تو بات چیت چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اللہ کامیابی دے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری خواتین اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بہن اور بیٹی کے استخارے کے لیے بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے شادیوں کے استخارے کی بات کرتے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے شادیوں کے استخارے کی بات کرتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ رشتہ کریں یا نہ کریں۔ میں نے تو پہلے گزارش کی تھی، آج کل جدید دور ہے، انٹرنیٹ پہ تقریباً بہت ساری دینی تنظیموں کے سائٹوں پر بہت سارے استخارے کا طریقہ رکھا ہوا ہے، اس کو خود کیا کریں استخارے کو۔ ہماری انوار مدینہ کی ویب سائٹ پر بھی استخارے کا طریقہ ہے، اس میں کر لیا کریں۔ میں تمام تر ایسے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو استخارہ اپنی بیٹے بیٹیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، خود استخارہ کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، ایک بات جو بڑی پریشان کن ہے، استخارے کے لیے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پوچھ کے چلے جاتے ہیں یہ رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب استخارہ نکالنے والے نے کہا جناب یہ رشتہ بہتر نہیں ہے، اب وہ پوچھنے والا چاہتا ہے کہ ہو جائے، اس نے گھر میں جا کے کہنا جناب انہوں نے کہہ دیا رشتہ ٹھیک ہے، جھوٹ بول دیا جاتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جھوٹ بولنے والے سے ناراض ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن کی نشانیاں، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی معاملے کے لیے بھی، خالی اسی کے لیے نہیں، رشتے کے معاملے کے لیے نہیں، کسی بھی معاملے کے لیے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھتے ہیں ٹیلی فون نمبر پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ پیر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو میرا شوہر ہے نا، وہ میرے 2 بیٹے آج 1.5 ماہ ہو گیا بچے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جی جی، تو وہ بچوں کو نا واپس نہیں دے رہا، اور میں ایک یتیم بچی ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، وہ 2 بچے میرا سہارا تھے اور وہ میرے بچے چھین کے لے گیا، لہٰذا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بچے واپس دے دے گا یا نہیں؟ نہیں، وہ آپ کے ساتھ اس نے آپ کو مطلب آپ کے نکاح ہے یا چھوڑ دیا اس نے؟ جی جی جی، میرا نکاح ہے ان کے ساتھ۔ تو بیٹا پھر آپ کو اس سے صلح کرنی چاہیے نا، بچے لینے سے بہتر ہے صلح کرنا۔ میں اس کے پاس گئی ہوں مگر وہ کسی طرف نہیں آتا، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بچے مجھے نا کسی حال میں مجھے بچے نہیں دے رہا وہ۔
جی ٹھیک ہے. بیٹی نے سوال کیا ہے, ناظرین نے سنا ہوگا, بہت ساری خواتین ہماری بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو کسی جھگڑے کی بنا پر, گھریلو اختلافات کی بنا پر اپنے شوہر سے علیحدہ ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بعض کا بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ناظرین سے یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گا, خاص کر بہنوں اور بیٹیوں سے, کہ گھر کو آباد کرنے میں فائدہ ہے, برباد کرنے میں فائدہ نہیں ہوتا. اس بہنہ سے میری گزارش ہے, بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر سے رابطہ کرے, اس سے صلح کرے, دونوں میاں بیوی اکٹھے رہیں. اگر یہ بیٹی مثال کے طور پر بچوں کو اپنے پاس بھی لے آتی ہیں, بچے ان کے پاس بھی آ جاتے ہیں, تو پھر وہ بھی تنگ ہوگا. بچے جو ہیں ان دونوں کے جھگڑوں کے اندر برباد ہو جائیں گے. کبھی ماں لے جایا کرے گی, کبھی باپ لے آیا کرے گا. بجائے اس کے کہ یہ جھگڑا ڈالیں, بہتر حال یہ ہے کہ آپس میں صلح کریں. اور شیطان سب سے جو بڑا کام کرتا ہے نا, وہ یہ کرتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتا ہے, تاکہ گھر کا کھانا خراب ہوگا, گھر جو ہے خراب ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ خود بخود ہی ساری بربادی شروع ہو جائے گی. شیطان کا سب سے بڑا قدم گھروں کے اندر, گھریلو معاملات میں میاں بیوی میں جھگڑا کروانا شیطان کا سب سے اہم کام ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں تاکہ گھر کا کھانا خراب ہو, گھر برباد ہو جائے. تو شیطان کے چال سے بچیں. بہنہ سے گزارش ہے, استغفر اللہ کے 2 تسبیحاں, اور 2 تسبیحاں ہی یا حیو یا قیوم کی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے درود پاک پہلے بعد میں پڑھ کے فجر اور عشاء میں پڑھیں, اللہ بہتری کے اسباب پیدا کرے گا. جی السلام علیکم. وہ میں عثمان احمد کی والدہ بات کر رہی ہوں. وہ آپ کے ادارے میں چھوٹا سا گارڈ ہے, تو وہ میں اس کے رشتے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی بتائیں. تو اس کا رشتہ عثمان احمد ہے, بچے کا نام, میں اس کی والدہ ہوں, میرا نام نگینا ہے, بچی کا نام ہدا ہے, اس کی والدہ کا نام نادگہ ہے. تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہنہ نے بچے کے استخارے کے لیے کہا ہے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے, بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے استخارے کے لیے کہتے ہیں. بہنہ سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور میں بھی دعا کرتا ہوں اس رشتے کے لیے قدم بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اور ان سے گزارش ہے, بلکہ تمام تر ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں, ان سے میری گزارش ہے, اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں استخارہ خود کریں, یا جس پیر خانے سے آپ کا تعلق ہے, جس عالم دین سے جو باعمل لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے, ان سے رہنمائی ضرور لیا کریں, تاکہ آسانیاں پیدا ہوں اور مستقبل میں بہتری ہو. بزرگوں کی دعائیں شامل ہونی چاہیے تاکہ معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں. بیٹی سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور رشتے کے معاملات میں بات کو بڑھائیں, اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا کرے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاری صاحب. جی 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 میں نے اپنے شوہر کا استخارہ کرا. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. ہیلو. جی جی بتائیں. میں نے اپنے شوہر کا استخارہ کروانا ہے آپ سے. جی بیٹا بتاؤ. ہاں جی, نام ان کا ہمایوں اقبال ہے. سوری کیا نام ہے؟ ہمایوں اقبال. جی ٹھیک ہے. اور نا بہت پریشان ہے, جاب ان کی لگی ہوئی تھی, ختم ہو گئی ہے, اور قرض دار ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں, بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو حالات بہت خراب ہیں, 16 سال سے بہت پریشان ہیں ہم لوگ. تو آپ بتائیں کہ کیا ہوگا ہمارا, کس طرح ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. جی ٹھیک ہے. بیٹی نے سوال کیا ہے کہ ان کے مالی معاملات اچھے نہیں ہیں, کاروباری معاملات ٹھیک نہیں ہیں, شوہر کو جاب نہیں ملتی. لازم بات ہے, جس گھر میں خرچہ نہیں آئے گا گھر والے پریشان ہوں گے, نظام زندگی مشکل چلے گا. بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اسی بات پہ بڑی پریشان ہیں کہ ان کے مالی معاملات بہتر نہیں ہو پا رہے. ایسی صورت کے اندر میں گزارش کرنا چاہوں گا, نماز فجر پڑھ کے اور نماز عشاء پڑھ کے سورۃ مزمل کو 7 دفعہ پڑھا جائے روزانہ. درود پاک پہلے اور بعد میں اگر 100 دفعہ پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے, ورنہ پھر 11 دفعہ ضرور پڑھیں. سورۃ مزمل جو ہے اس کو تلاوت کریں. فجر کی نماز مرد حضرات جماعت سے جا کے پڑھیں. جن ممالک کے اندر مساجد دور ہیں لازم بات ہے پھر وہ گھر میں پڑھیں گے.
اور جو اسلامی ممالک ہیں اور یا ایسے ممالک جہاں پر مساجد قریب ہیں تو مرد حضرات مساجد میں جا کے نماز پڑھیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اس بیٹی سے بھی گزارش ہے نماز فجر پڑھ کے اور نماز عشاء پڑھ کے سورۃ مزمل صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ایسے لوگ جو عرصہ دراز سے، جیسے بیٹی بتا رہی ہے کہ 16 سال ہو گئے ہیں پرابلم، یہاں کچھ 2-3 باتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ بعض کا کام ملتا نہیں ہے، بعض کا بندہ کام چھوڑ دیتا ہے، بعض کا تو اس کی مرضی کا نہیں ملتا، بعض کا تو کام کرنے کا عادی نہیں ہوتا، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہیں سے اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، وہ اس امید پر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر گھر میں جادو ہوا ہو۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کی کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے لوگ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، کام نہیں ملتا، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، اس امید پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی بات نہیں گزارا ہوتا رہے گا۔ تو ہر جگہ پر جادو نہیں ہوتا۔ اس بیٹی سے میری گزارش ہے سورۃ مزمل صبح و شام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بابا جی میرا نام عظمیٰ ہے اور میری ماں کا نام نسرین ہے۔ جی جی میں صبح فجر پڑھ کے جب سوئی ہوں تو اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں نا وہ مجھے گلے مل رہے ہیں نا، اور اس کے بعد میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھی تھی۔ ماشاء اللہ۔ ہیلو جی جی ٹھیک ہے سنا تو میں نے۔ بابا جی مجھے بتائیے گا استخارہ کر کے کہ کوئی مسئلہ ہے یا جو بھی آپ مجھے بتا دیں ذرا پلیز، جی میں تھوڑا سا پریشان تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ بیٹی نے سوال کیا ہے خواب کے اندر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے بیٹی نے سوال کیا کہ خواب کے اندر لوگ مجھے ملے ہیں اور وہ مجھے گلے مل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدقہ کریں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، کسی غریب مسکین کو کھانا دے دیں۔ آج کل رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوشش کریں کسی کے لیے سحری افطاری کا اہتمام کر دیں تاکہ مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو فکر والی بات نہیں ہے، بہنوں سے گزارش ہے صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہتری ہو جائے گی۔ اور آپ نبی پاک علیہ السلام کے ذات اقدس پر سلام پڑھ رہی ہیں، کوشش کریں روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو درود پاک کی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر خرید رکھے گا، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ فکر والی بات نہیں ہے، بس صدقہ ودقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب وہ میرا مسئلہ یہ کہ میں نے وہ یو ایس اے کے لیے کوشش کی ہے ویزے کے لیے، تو وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں وہاں پہنچ بھی سکتا ہوں یا ادھر ہی بس کوئی رکاوٹیں ہیں یا کوئی نہیں ہے اس میں کوئی؟ جی ٹھیک ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں لوگ جنہوں نے بیرون ملک جانے کے لیے اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اپنے کاغذات جو ہے ایمبیسی میں جمع کروائے ہیں۔ ان میں سے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا بحیثیت مسلمان، جتنے بھی مسلمان کسی بھی ایمبیسی میں اپنے کاغذ دیتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کوئی غلط کاغذ ساتھ نہ لگا کے دیا کریں۔ بینک سٹیٹمنٹ 2 نمبر دے دیتے ہیں یا اور کاغذات، یہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے ان کے، میں اوورآل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کوئی ایسا کاغذ نہ دیا کریں جس سے مسلمان کی عزت میں فرق آ جائے، جس سے یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ کاغذ دے دوں گا تو میری روزی لگ جائے گی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، غلط قدم اٹھا کے اگر آپ ایسا کریں گے تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ بھائی سے گزارش ہے، دعا میں ضرور کرتا ہوں، آپ فجر کی نماز پڑھ کے سورۃ یاسین، عشاء کی نماز پڑھ کے سورۃ الرحمن، اگر سورہ یاسین 2 دفعہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، سورہ رحمان بھی 2 دفعہ پڑھیں، ایک تسبیح کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، جتنے ناظرین اس پروگرام کو سننے والے ہیں دعا کریں۔ جو بندہ اپنی روزی کے ذریعے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ روزی کے بہتر ذریعے پیدا کر دے۔ بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں روزی کے ذریعے، روزی کے سلسلے میں،
रिस्क के सिलसिले में अपने एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर दे। वो इस सूरतों को पढ़ें, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा। रमज़ान करीम के हवाले से चंद बातें मैंने गोशगुजार करनी है, क्योंकि इस्तिखारा प्रोग्राम तो मुकम्मल हुआ, तो मैं रमज़ान करीम के हवाले से कुछ बातें मैंने गोशगुजार करनी है। रमज़ान मुबारक आ गया है और रमज़ान की कोशिश करें रोज़े रखें। रोज़ा रख के टीवी लगा के बैठ जाना और सारा दिन गुजार देना, इसमें मज़ा नहीं। अगर टीवी पे 3 ही चैनल कोई देख रहे हैं तो फिर तो समझ में आती है बात। कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें, हदीस पाक पढ़ें, हदीस पाक को पढ़ के समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। झूठ बोलने से परहेज़ करें। बद निगाही से, जो इस वक्त मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है, बद निगाही से महफूज रहें। अपनी निगाहों को बुराई से बचाएं, अपने कानों को बुराई से बचाएं, अपनी ज़बान को बुराई से बचाएं, अपनी आँखों को बुराई से बचाएं। ये जो बद निगाही है ये इतनी ख़तरनाक है कि ये बहन और बेटी का जो मकाम है उसको भी ये ज़ाया कर देती है। जिस शख्स को बद निगाही की आदत पड़ जाए उसके लिए अपने घर में अपनी बहनों बेटियों में बैठना मुश्किल हो जाता है। और आजकल नेट का दौर है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उस पर ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस देखी जाती हैं जो नाज़ेबा हैं। मुसलमान की शान ये नहीं है। आँखों का ज़िना करते हैं, हाथों का ज़िना करते हैं, कानों का ज़िना करते हैं। तो रोज़ा रखना, अब ये कहा जाए ठीक है जनाब रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा हो? मेरे भाइयों, रोज़ा रखने का ये फ़ायदा है कि रोज़ा इन सारी बुराइयों से तुम्हें बचा लेगा। रोज़ा ना छोड़ो, इन बुराइयों को छोड़ दो। शैतान क्या कहेगा, छोड़ यार तू रोज़ा रख के भी ये अमल करता है, छोड़। रोज़ा रख के तूने क्या करना है? बुराई नहीं छोड़नी, रोज़ा छोड़ देना। माज़अल्लाह, खुदारा रोज़ा रखो ताकि ये बुराई छूट जाए। तरावी पढ़ो ताकि ये बुराई छूट जाए। कुरान पाक की तिलावत करो ताकि बुराई छूट जाए। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है। उस हदीस पाक का मफहूम सुना रहा हूँ आपको मैं। नमाज बुरे कामों से रोकती है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है मेरी, कोशिश करें, आप कोशिश करें कि रोज़ा रख के बदनिगाही से बचें। आँखों के ज़िना से, कानों के ज़िना से, हाथों के ज़िना से बच जाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में जाके क्या जवाब देंगे? बरोज़े क़यामत ये हाथ बोलेंगे जैसे इंसान ज़बान बोलता है। ये पैर बोलेंगे, हमारे पैर बोलेंगे अल्लाह फलां जगह पर ये बुराई करने के लिए जाया करता था। हाथ बोलेंगे, हाथ, कि अल्लाह ये फलां जगह पर जाके बुराई किया करता था। ये कान भी बोलेंगे कि अल्लाह इन कानों से ये जिना किया करता था, सुना करता था गंदी बातें। ये आंखें बोल बोल के कहेंगी परवरदिगार आलम ये वो बदबख्त है जो बद निगाही से बाज नहीं आया करता था। ज़बान, आंखें, कान, हाथ, पैर, नाक, ये बोल बोल के अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे, जाके बोल बोल के। तो खुदारा रमज़ान के रोज़े रखें, रमज़ान का रोज़ा ना ज़ाया करें। जिसको थोड़ी बहुत कोई बीमारी है, कोई मसला है, खुदारा रोज़ा रखें। रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी दूर कर देगा। ख़ासकर मैं बैरून मुल्क में रहने वाले लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ख़ुद रोज़ा रखें ताकि बच्चों को पता चले कि रोज़ा हमारे पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में रहने वालों से भी गुजारिश करना चाहूँगा। इदारे हैं हमारे यहाँ पर माशाल्लाह, लाहौर के अंदर जो इदारे हैं उसमें बच्चे आते हैं, बच्चे खाने के लिए दोपहर को कहते हैं बेटा रोज़ा नहीं रखा, तो बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मामा ने भी नहीं रखा और पापा ने भी नहीं रखा। ऐसे घराने भी हैं जो जानबूझ के रोज़ा छोड़ते हैं। बीमारी की हालत में तो चलो छोड़ ही देते होंगे ना। तो रमज़ान के रोज़े रखें,
اور اس سے بھی ایک اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں روزہ رکھنے کے بعد جو بات ہے، بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے گھرانے جو رمضان میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے خرچ کریں گے، کہاں سے ہمارا خرچہ پورا ہوگا۔ غریب آدمی تو نظام زندگی چلاتا ہے، اس کا ایک بندی رقم آتی ہے ملازم بندے کی، اسی کے اندر اس نے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقربا میں، اپنے محلے میں، اپنے پاس ملازمت کرنے والوں میں ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن کے گھر میں مہینے کا راشن پھکوا دیں آپ، جن لوگوں کے گھروں میں مہینے کا راشن دے دیں، تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کے راشن پھکوا کے اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنا نظام زندگی چلا لیں۔ زندگی تو گزر ہی جائے گی میرے بھائی۔ پردے میں سننے والی بہن بیٹی سوچ، کتنے تیرے پاس سوٹ رکھے ہیں، کتنے تیرے پاس جوتیاں رکھی ہوئی ہیں، کتنا تیرے پاس زیور رکھا ہوا ہے، کتنا تیری استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کتنا تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھ، ایسی بہنیں بیٹی بھی ہیں جن کے سر کے اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے ساری انتظام، سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اتنے کہ روزہ رکھ سکیں وہ لوگ۔ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے اچھا عمل، اس اچھے عمل کی جزا ملے گی، انعام ملے گا۔ مردوں سے بھی گزارش ہے، کتنا پیسہ ہم ضائع کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، کتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ۔ قیمتی سے قیمتی موبائل رکھنے کی خواہش ہے، بہت اچھا موبائل ہو، بڑا قیمتی موبائل ہو، جو نیا ماڈل آیا بس وہی لینا ہے، گاڑی نئے ماڈل کی لینی ہے، موبائل نئے ماڈل کا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، حلال اور پاک دیا ہے، ضرور لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں جو کبھی زندگی میں نیا ماڈل تو بات کی بات ہے، پرانے ماڈل کا بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ موبائل رکھنا تو بڑی بات کی بات ہے، بلکہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے، سحری افطاری کے لیے انتظام نہیں ہوگا۔ کوشش کریں، آپ لوگ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، روزہ ضائع نہ کریں، چھوڑیں نہ، تراویح نہ چھوڑیں، اور غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کے گھروں میں سحری اور افطاری کا انتظام کروائیں۔